بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد احمد اور آپ انفورمیٹر دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی پر بات کریں گے، ان کے واقعات، حالات وغیرہ پڑھیں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ ویڈیو اور یہ علم زیادہ لوگوں تک پھیلے۔ یہ معلومات میں ہدایت بخش سے لے رہا ہوں۔ ویسے تو یہ کتاب امام کی کلام پر مشتمل ہے، مگر ان کے شروع میں ان کا تعارف جو ہے وہ میں بیان کروں گا امام احمد رضا کا۔ امام احمد رضا کے اوپر آپ پڑھنے کے لیے بہت زیادہ کتابیں لے سکتے ہیں، بازار سے بآسانی مل جائیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں امام کا تعارف۔ امام کی ولادت بسعادت ہندوستان کے شہر بریلی میں ہوئی، جو کہ مطابق 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کا نام مبارک محمد ہے اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ امام احمد رضا کے بچپن کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں کہ جناب سید ایوب علی صاحب فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ کو گھر پر قاری صاحب پڑھانے آتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ قاری صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار آپ کو ایک لفظ بتاتے تھے، مگر آپ کی زبان سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ وہ زبر بتاتے تھے مگر امام احمد رضا زیر پڑھی جا رہے تھے۔ یہ کیفیت آپ کے دادا مولانا رضا علی خان صاحب نے دیکھی تو امام احمد رضا کو اپنے پاس بلایا اور قرآن پاک کی دوسری جلد منگوا کے دیکھی، تو یہ دیکھا کہ جو امام احمد رضا کے پاس قرآن پاک تھا اس میں وہ غلطی سے زبر لگ گیا تھا، جبکہ حقیقت میں وہاں پر زیر آنا تھا۔ تو جب آپ کے دادا نے آپ سے پوچھا کہ آپ وہ لفظ کیوں نہیں پڑھتے تھے جس طرح قاری صاحب پڑھا رہے تھے، تو عرض کیا میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا، اور اس قسم کے واقعات بار بار پیش آتے رہتے تھے۔ امام احمد رضا نے فتاوی نویسی بھی کی ہے اور پہلا فتویٰ صرف 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں تحریر فرمایا، جس کو آپ کے والد نے صحیح پا کر مسند افتاء آپ کی ثبوت کر دی، اور امام احمد رضا اپنے آخری وقت تک فتاوی تحریر کرتے رہے۔ اور آپ کی سب سے مشہور کتاب فتاوی رضوی ہے، جس میں آپ نے کافی زیادہ چیزوں کے فتوے دیے ہوئے ہیں۔ آپ کی علمیت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے اندازہ علوم و جلیلہ سے نوازا تھا۔ آپ نے کم و بیش 50 علوم میں قلم اٹھایا اور قابل قدر کتب تصنیف فرمائی۔ آپ کو ہر فن میں کافی دسترس حاصل تھی۔ علم تو اس قدر کمال تھا کہ دن اور سورج کو اور رات کے ستاروں کو دیکھ کر گھڑی ملا لیتے اور بالکل صحیح وقت ہوتا، 1 منٹ کا بھی فرق نہ پڑتا۔ علم ریاضی میں بھی امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عبور حاصل تھا۔ چنانچہ علی گڑھ یونیورسٹی کے اس وقت کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین ریاضی میں غیر ملکی ڈگریاں اور تمغہ جات حاصل کیے ہوئے تھے۔ آپ کی خدمت میں ایک ریاضی کا مسئلہ پوچھنے آئے، ارشاد ہوا فرمائیے۔ انہوں نے کہا وہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جسے اتنا آسانی سے عرض کروں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ تو فرمائیے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب نے سوال پیش کیا تو اعلیٰ حضرت نے اسی وقت اس کا ایک تسلی بخش جواب دے کر ان کو مطمئن کر دیا۔ وہ بے انتہا حیران ہوئے، انتہائی حیرت سے کہا کہ اس مسئلے کے لیے میں جرمنی جانا چاہتا تھا، اس وقت میں یہاں پر آیا اور آپ نے میری رہنمائی فرمائی۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسی مسئلہ کو کتاب میں دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی علمیت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اسی متاثر ہونے کی وجہ سے انہوں نے داڑھی رکھ لی اور نماز وغیرہ کے پابند ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قوت حافظہ کی ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو حامد سعید محمد محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو آپ اس طرح فرما دیتے، یہ عبارت فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر فلاں سطر میں موجود ہے، اور بالکل صحیح بتاتے، کبھی آپ کی زبان سے یہ چیز غلط نہیں نکلی۔ امام احمد رضا کی قوت حافظہ کا تو یہ عالم تھا کہ ایک بار کسی نے آپ کے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیا۔ آپ کو یہ پڑھ کر نہایت افسوس ہوا کہ میں اس لقب کا حامل نہیں ہوں، جبکہ یہ میرے نام کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اسی لقب کی لاج رکھتے ہوئے 30 دن میں قرآن پاک کو مکمل حفظ فرما لیا۔ روزانہ ایک پارہ مکمل حفظ کر لیتے تھے۔ آپ کی وفات کا ذکر کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنی وفات سے 4 ماہ 22 دن پہلے ہی خود اپنے وصال کی خبر دے کر ایک آیت قرآنی سے سال وفات کا استخراج فرما لیا تھا۔
25 सवर 1340 हिजरी बमुताबिक 1921 ईस्वी को जुम्मा मुबारक के दिन हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक 2:38 में ऐन अजान के वक्त इधर मुअज्जिन ने हय्या अलल फलाह कहा, इधर इमाम साहब की रूह परवाज़ कर गई। इमाम अहमद अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह तआला की वफ़ात पर एक अजीब वाक़या पेश आया कि 25 सफ़र यानी जिस दिन इमाम अहमद रज़ा का विसाल हुआ, 25 सफ़र को बैतुल मुक़द्दस में एक शामी बुज़ुर्ग ने ख्वाब में देखा कि वो दरबार रिसालत में हैं। तमाम सहाबा इकराम और औलिया अज़ाम आपके दरबार में हाजिर हैं, लेकिन मजलिस में सुकूत तारी था और ऐसा मालूम होता था कि किसी का इंतज़ार किया जा रहा है। शामी बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह तआला ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? सईद आलम ने इरशाद फरमाया, हमें इमाम अहमद रज़ा का इंतज़ार है। शामी ने अर्ज़ किया, ये अहमद रज़ा कौन हैं? इरशाद हुआ, हिंदुस्तान में बरेली के बशिंदे हैं। बेदारी के बाद वो शामी बुज़ुर्ग इमाम अहमद रज़ा की तलाश में हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े और जब वो बरेली आए तो उन्हें मालूम हुआ कि आशिक़ रसूल का उसी रोज़ 25 सफ़र को विसाल हो गया था, जिस रोज़ उन्होंने उनको ख्वाब में देखा। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, और इसी तरह अगर आप इमाम अहमद रज़ा के और वाक़यात या किसी और बुज़ुर्ग औलिया इकराम सहाबा इकराम के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें लाज़मी बताएं।